أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللہ. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، جانتا ہوں میں کہ مشرق کے اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آیتیں. اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مسلمانان اسلام، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ آواز بہت دور دور تک پہنچ جائے، اور اس بات کو میں اردو میں اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ روشنی دور دور تک پھیل جائے. پہلی بات تو میں نے جو آیت کلام پاک تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالی کے لیے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی بنیاد ڈالی، اور وہ ایسا دین جس کی میں نے اجازت نہیں دی. یہ اس آیت کا آسان مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم، پھر ان شریکوں نے ان کے لیے بنا دیا ما وہ دین لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یعنی اللہ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ کون ہے جو میری اجازت کے بغیر دین بنا ڈالے. اب تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین سارا کا سارا مخلوق کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیں ہماری تک پہنچایا اور بھیجا. رسول اللہ نے چیخ چیخ کر فرمایا کہ اللہ کی بات مانو اور میری اتباع کرو. یعنی میں جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اس اتباع کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد 250 سال بعد میرے نام پہ روایتیں گھڑ لو اور کہو کہ رسول نے یہ عبادت کی بنیاد ڈالی، رسول نے اس عبادت کی بنیاد ڈالی، رسول نے یہ عبادت بنا دی، رسول نے یہ وظیفہ بتا دیا، رسول اللہ نے یہ دعا بتا دی، رسول اللہ نے صلاۃ تسبیح کا نقشہ سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ اس طرح بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ یہ کیا. تو اللہ نے فرمایا کیا یہ محمد مصطفیٰ ہو یا کوئی اور، کیا ان کو تم لوگوں نے میرا شریک بنایا ہوا ہے کہ وہ میرا شریک بن کر خدا العیاذ باللہ تم لوگوں نے مخلوق کو بنا کر
ان کے ذریعے دین اور احکام بناتے ہو. بھئی یہ چیز اللہ نے فرض کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ رسول اللہ نے بتائی ہے، یہ اللہ نے حکم بھیجا ہے، یہ رسول اللہ کا حکم. اللہ کے بندو، اللہ اللہ ہے، رسول اس کا بندہ ہے، ذریعہ ہے. رسول کے ذریعے وہ اپنے احکام قرآن کی شکل میں ہمیں بھیجتا ہے. رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اس لیے کہ میری وفات کے بعد پھر لوگ اس کو بھی ایک انتہائی اہم دستاویز سمجھ کر کے قرآن کے اوپر چھڑانے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ تو میں نے مختصر سی تفسیر بیان کی، قرآن کی تشریح بیان کی. اب میں نے جو شعر کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں اس قوم کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ ساری مولویت اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ متوازی حکومت، اللہ کے ساتھ متوازی شریک، اللہ کے ساتھ پیغمبروں کو برابر کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، اور امت کے اوپر اللہ سے زیادہ رسول کی حکومت چلانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں. اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آڑ میں محبت کو خدا، محمد رسول اللہ کی محبت کے آڑ میں محمد رسول اللہ کو خدا بنا کے پیش کرے، اور آدھے سے زیادہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان لوگوں نے بنا ڈالا، اور اس کا ذمہ دار رسول اللہ کو ٹھہرا دیا. ہم رسول اللہ کے دامن کو ان داغوں سے پاک کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے ہم عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عوام اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو اللہ کا صرف بندہ اور برگزیدہ رسول اور اس کے دین کے لانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. عوام محمد مصطفیٰ کو خدا نہیں بناتے، عوام اس کو ذریعے کے علاوہ دین بنانے والا نہیں سمجھیں گے، اور محبت کی آڑ میں محمد کو خدا نہیں ٹھہرائیں گے. مولوی کریں جو کریں. تو پچھلے دنوں کے اندر رمضان المبارک میں جو تراویح کا مسئلہ بہت اٹھایا گیا، ہر مولوی خواہ وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا ہو، خواہ وہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو، اس نے میری اوپر بڑاس بھی نکالی، گالیاں بھی دی اور برا بلا بھی کہا، اور ساری امت پر جو جھوٹ زمانوں سے باندھا گیا ہے اور جس نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی ہے، ان سب کے نام لے لے کر عوام کو ورغلانے اور ٹرخانی کی ان لوگوں نے کافی کوششیں کی. میں پچھلے سال بھی سنتا رہا اور اس سال بھی سنتا رہا. اب میرا ارادہ ہے کہ تراویح کے اوپر ایک فیصلہ کن بات میں عوام کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے تو عوام بھائی یہ سمجھ لیں کہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 9 سال روزہ رکھا، اور 9 سال کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قیام اللیل کا ذکر ہے اور جس قیام رمضان کا ذکر ہے، جس کو مولویوں نے 250 سال بعد تراویح کا نام دے دیا ہے، یہ نام نہ قرآن میں ہے، نہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے، نہ یہ نام صحابہ کرام کے قوی آثار میں ہیں. اس کا مختصر سا میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. 9 سال میں رسول اللہ نے صرف 3 راتیں
قیام اللیل کی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہجد، جس کو ہم تہجد یا قیام رمضان کہتے ہیں، 9 سال میں صرف 3 راتوں میں اس نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جماعت میں مسجد میں یہ نماز ادا کی. یہ بھی اس وقت ہوگی اگر یہ روایات صحیح ہوں کہ رسول اللہ نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں یا نہیں ہے. اس لیے کہ ان روایات کے اندر بھی کمزور راوی موجود ہیں. امت کا اتفاق ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ امت اگر بلی کو گائے کہیں گے تو وہ بلی گائے بن جائے گی. یار امت نے اتفاق کیا ہے کہ یہ مرغی جو ہے یہ ایٹم بم ہے، تو مولویوں کے اتفاق سے مرغی ایٹم بم نہیں بن جاتا. یہ یاد رکھیں، اگرچہ بخاری اور مسلم میں یہ روایات آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ نفل تہجد بھی 3 راتیں صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں. ان روایات میں بھی کمزور راوی ہیں، مگر سر دست ہم اس پر کلام نہیں کرتے. مولویوں کے ساتھ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 راتیں یہ نماز ادا کی ہے. مگر 2 باتوں پر غور کریں. ایک تو 9 سال کے اندر صرف 3 راتیں اس نے نماز یہ ادا کی ہے. نمبر 2، اس نے اس کو، اور جس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا، اللہ کے رسول نے بھی اس کو قیام اللیل اور قیام رمضان کہا. اس صحابی نے بھی اس کو قیام اللیل اور قیام رمضان کہا. اس کو تراویح نہیں کہا، اس کو سنت نہیں کہا، اس کو فرض نہیں کہا، اس کو نفل کے زمرے میں شمار کیا. حوالے دیکھتے جائیں. لہٰذا سب سے پہلے یہ بخاری شریف ہے، جس کو لوگ صحیح بخاری شریف کہتے ہیں. یہ صحیح کے نام نے تلکہ مچا دیا ہے. اگر کوئی اپنی ایک من گڑت کتاب لکھیں اور اس کا نام العیاذ باللہ صحیح قرآن رکھ دے تو یہ دنیا پھر بھی نام کے ذریعے سے اس پر دھوکہ کھا جائیں گے. یہ صحیح بخاری ہے، اگرچہ صحیح کے ساتھ تو میں متفق نہیں ہوں، بخاری ضرور ہے. یہ جس کو علماء کرام جانتے ہیں، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا پورا نام ہے. یہ مرکز الرسالہ للدراسات و تحقیق التراث نے اس کو چھاپا ہے. اس کے اندر احادیث ہیں 6 احادیث. روایت نمبر 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، یہ 6 روایات ہیں. ان 6 کے 6 روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں تو فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول لرمضان من قامہ ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا. رسول اللہ نے اس کو تراویح کا نام نہیں دیا. دوسری روایت میں بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس میں بھی اس نے تراویح کا نام نہیں لیا. تیسری روایت میں بھی اسی طرح ہے. چوتھی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تیسری رات، اور یہ تہجد کی نماز یا اس کو آپ قیام رمضان کہیں، یہ پڑھائی. کتنی پڑھائی؟ 11 رکعتن، 11 رکعتیں، یعنی 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر. مگر یہ تہجد 4 رکعتیں پڑھی. پھر 3 روایات جو باقی بچ گئیں 6 میں سے،
اس میں ایک میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خرج لیلتن من جوف اللیل، رسول اللہ نکلے رات کے بیچ میں، یعنی 12 بجے کے بعد، رات کے بیچ میں، فصلی فی المسجد، تو انہوں نے یہ تہجد نماز پڑھی، فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہو گئی تو رسول اللہ نہیں نکلے، حتی خرج لصلاۃ الصبح، پھر صبح کی نماز کے لیے آئے۔ لوگوں نے تو انتظار کیا تھا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، نوافل پڑھ کر مسجد کے اندر جو 3 راتیں ہم نے اکٹھی تہجد کی نماز پڑھی، بڑا مزہ آیا، مگر آپ تو آئے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، میں ڈر رہا تھا کہ تمہاری اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ مسلمانوں اس جملے پر ذرا غور کرو، میں ڈر رہا تھا کہ تمہاری اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ بے سوچے سمجھی چیزوں کو فرض کرتا ہے؟ لوگوں نے ایک کام پکڑ لیا اور وہ کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ پھر العیاذ باللہ جلد بازی میں آ کر کے اس کو فرض کرتا ہے۔ اگر فرض کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کتابوں نے لکھا ہے، عوام مسلمانوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 سنتیں نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی ہیں بقول آپ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرض نہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے کسی فعل کو زیادہ کرنے سے العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ بغیر اپنی مرضی کے، العیاذ باللہ یہ الفاظ میں نہیں چاہتا ہوں کہ دہراؤں، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرض ہونے میں اس کو العیاذ باللہ غلطی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے العیاذ باللہ، کہ میں رسول اللہ نے فرمایا میں ڈرتا تھا یہ فرض نہ ہو جائے، یعنی گویا کہ رسول اللہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غور کیے بغیر جب میں کسی عمل کو کرتا ہوں تو وہ پھر غلطی میں، غلط فہمی میں آ کر کے اس کو فرض بنا دیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ رسول اللہ نے یہ جملہ بولا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ قطعا نہیں بولا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر رسول کی ایسی بدگمانی کبھی نہیں ہوگی۔ اب مولویوں کے دماغوں میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا رکھا ہے کہ وہ علماء کے لکھی ہوئی باتیں رسول پر زبردستی تھوپتے ہیں، اور اس پہ غور کرنے کا اللہ نے ان کو مادہ تک نہیں دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول کبھی اللہ پر ایسی بدگمانی اور ایسے چھوٹے بچوں کا گمان نہیں کرے گا کہ میں اگر ایک کام کرتا رہوں تو اللہ العیاذ باللہ غلطی سے اس کو فرض نہ کر دے۔ کیا یہ فرض کرنا یا نفل رکھنا اس کو اللہ خود نہیں سمجھتے، اور وہ اپنے قانون کے مطابق یہ کام نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دیکھ کر کے اور غلا جاتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بار بار کرنے سے ایک چیز فرض ہوتی ہے تو تم لوگوں نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں اور نہ حضر میں کسی جگہ اس نے صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیسے نہیں کیا دوست؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے مولویوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، تم لوگوں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایام بیز کے روزے رکھے ہیں 15، 16، 17 رمضان کے، نہ مہینے کے، یا 13، 14، 15 کی، تو انہوں نے پوری زندگی میں ایام بیز رکھے، اللہ نے یہ کیوں فرض نہیں کیے؟ تم تو کہتے ہو کہ اس کو بھی رسول اللہ نے کبھی چھوڑا نہیں۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ رسول اللہ نے ہمیشہ پڑھی ہیں، تم لوگ کہتے ہو ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں،
मगरिब के बाद 2 सुन्नतें, इशा के बाद 4 सुन्नतें, सुबह से पहले 2 सुन्नतें, ये रसूलुल्लाह ने कभी नहीं छोड़ी। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने अल-इयाज़ु बिल्लाह गलती करके या धोखा खाकर अल-इयाज़ु बिल्लाह कैसे इन सुन्नतों को फर्ज नहीं किया। पहले तो तुम इस जुमले को बार बार पढ़ो और बार बार सोचो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया खशीतु अन तुफरज़ा अलैकुम फताजिज़ू अन्हा, कि मैं डर रहा था कि मैं अगर चौथी रात भी आऊं और इस नमाज को मुसलसल पढ़ता रहूं तो अल्लाह इसको फर्ज करेगा। ये अल्लाह का निज़ाम ऐसा कोई गपशप का निज़ाम है? तो खैर हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कि मौलवियों ने कहते हैं कि रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में, रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम क्यों लेता है खुदा का इस जमाने में। तो मैं ये कहूंगा कि मौलवियों ने जा जा के कसमें उठाई हैं लोगों को, मौलवियों ने जा जा के कसमें उठाई हैं लोगों को कि खुदा की कसम इन किताबों में जो कुछ लिखा है ये मोहम्मद का है। तो बस लोगों ने मान लिया है। तो बहरहाल तो एक रिवायत में ये लिखा है कि बीच, तो अगर तुम रिवायतें मानते हो फिर तो पूरी रिवायत मान लो कि रसूलुल्लाह खरजा लैलतम मिन जौफिल लैल, कि रसूलुल्लाह आधी रात को निकले। तो फिर आधी रात को पढ़ा करो ना, पूरी हदीस तो मानो। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तक ऐसा रहे। फिर 9 साल के अंदर पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी। सिर्फ 3 रातें सिर्फ ये नमाज तहज्जुद पढ़ी, मगर नाम तरावीह का नहीं था। ये रिवायत मुस्लिम में भी है 1784 में। एक रिवायत है इब्न शिहाब ज़ुहरी से। इब्न शिहाब ज़ुहरी वो कट्टर शिया है, मजूसी है, जिसने पूरे अहादीस के जखीरा को तबाह बर्बाद किया है। उसमें वो फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल कारी फरमाते हैं कि खरजतु मआ उमर इब्न अल-खत्ताब, कि मैं उमर बिन खत्ताब के साथ निकला लैलतम फी रमजान, रमजान के एक रात में इलल मस्जिद फ़इज़न नासु औज़ाउम मुतफ़र्रिक़ून युसल्लि अर्रजुलु लिनफ़्सिही व युसल्लि अर्रजुलु फ़युसल्लि बिसलातिही अर्रात। कहते हैं कि मैं उमर के साथ निकला, लोग अकेले अकेले चंद चंद आदमी मिलकर नमाज पढ़ते थे। फ़क़ाल उमर इन्नी अरा लौ जमातु हाउलाइ अला क़ारिइन वाहिदिन लकाना अमसल, अगर मैं उन लोगों को एक मौलवी पर, एक कारी पर जमा करूंगा तो अच्छा रहेगा। सुमा आज़मा फजमा अला उबई इब्न काब, सब को एक इमाम उबई इब्न काब पर जमा किया। सुम्मा खरजतु माहू लैलतन उखरा, फिर मैं उसके साथ निकला दूसरी रात। वन्नासु युसल्लूना बिसलाति क़ारिइहिम, लोग यही नमाज पढ़ते थे। मुसलमान भाइयों रिवायत में कहते हैं, ये साहब कहते हैं, कौन साहब? अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल कारी कहते हैं कि मैं और उमर फिर निकले, लोग पढ़ रहे थे, यानी उमर और अब्दुल कारी नहीं पढ़ रहे थे। हदीस पर गौर करो, बुखारी की रिवायत है 2010, किताब फज़ल लैलतुल क़द्र, किताब सलात तरावीह, बाब फज़ल मन कामा रमजान, जो मौलवियों ने तरावीह का नाम रखा। इस रिवायत को तो मानो, मुझे मत मानो। रिवायत में आता है कि मैं और उमर निकले, लोगों को एक जगह जमा किया, हम निकले, फिर दूसरे दिन हम निकले, लोग पढ़ रहे थे, यानी उमर नहीं पढ़ते थे, अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल कारी नहीं पढ़ते थे। फिर आगे जाओ, काला उमर, इसी रिवायत में है कि उमर ने फरमाया,
نعم البدعۃ ھذہ، وہی میرے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے مگر بڑی اچھی چیز ہے۔ آگے سنو، والتی ینامون عنہا افضل من الذین یقومون، عمر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گھروں میں سو رہے ہیں، اس نماز کے لیے باہر نہیں آئے ہیں، وہ بڑے بہتر ہے ان سے جو یہاں باہر آ کر کے اونچا نیچا ہوتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو نکلے ہیں، یہ بڑے خسارے میں ہیں، اور جو سو رہے ہیں وہ بڑے فائدے میں ہیں۔ یہ عمر کی بات ہے۔ اب آگے تمہارے محدث نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یرید آخر اللیل، یعنی عمر کا مطلب یہ ہے کہ جو سو رہے ہیں وہ آدھی رات کے بعد آ کر کے تہجد پڑھیں گے، وہ بہتر ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، لیکن یہ فہم تو ایک راوی کا ہے نا، یہ تو عمر کی بات نہیں ہے۔ عمر نے تو یہ کہا جو سوتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، وہ بہتر ہے ان سے جو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے تمہاری تراویح کا حال کہ یہ نفل ہے اور تہجد ہے، رات کے بیچ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بخاری کی بات تھی جو آپ لوگوں نے سن لی، یہ بخاری شریف کی پوزیشن تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ نہ تراویح کا نام آیا اور نہ پہلی رات میں پڑھنا آیا، 9 سال میں صرف 3 دن، وہ بھی ایسی بات کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ صبح کی سنتیں کیوں فرض نہ ہوئی؟ یہ ایام 20 کے روزے فرض کیوں نہ ہوئے؟ یہ سنت مؤکدہ تمہارے بقول کیوں فرض نہ ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ بغیر سوچے سمجھی چیزوں کو فرض کرتے ہیں؟ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی بہتان تراشی کرتے ہو؟ مولیو، اللہ کے لیے ذرا خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے بخاری شریف کی پوزیشن۔ نمبر 2، مسلم شریف دیکھیے۔ مسلم شریف یہ ہے مکتبۃ البشرا کی مسلم شریف، اس کے اندر 1779 نمبر روایت ہے، 1779۔ باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، یہ مولوی نے لکھا ہے، یہ نووی کی لکھی ہوئی بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسلم شریف کی مصنف نے لکھی ہے۔ حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اس میں رمضان کی نماز تہجد کا کہا گیا، وتر نہ تراویح کا نہیں کہا گیا۔ یہ 1779، 80، 81، 82، 83، 84 5 روایات ہیں اور بخاری ہی کی طرز پر ہیں، اور یہی لکھا ہے کہ یہی کچھ کہ یہ تہجد کی نفل نماز تھی، کوئی اکیلا پڑھتا تھا، کوئی جماعت سے پڑھتا تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی گھر میں جا کے سوتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، پیغمبر علیہ السلام کی وفات تک بھی ایسا ہوتا رہا۔ ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی ہوتا رہا کہ کوئی پڑھتا تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی گھر میں سوتے تھے، رات کی آدھی تاریخ میں نکل کر کے اپنے لیے تہجد پڑھتے تھے۔ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَتِ عمر، کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے کی شروع تک ایسا ہوتا تھا۔ یہ تو 250 سال بعد امام مسلم کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے عمر نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، اس لیے کہ عمر رسول اللہ کی مخالفت، ابو بکر کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، یہ ہے پوزیشن مسلم شریف کی۔ اس کے بعد تقریباً ابو ہریرہ سے ایک روایت لائے ہیں اور اس میں بھی قیام اللیل کا ذکر ہے، لیکن لکھا ہے عن ابی ہریرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس تہجد کی ترغیب دیتے تھے کہ بھئی یہ پڑھا کرو،
ابو داود میں بھی یہ روایت 1371 میں آئی ہے، وہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن امام نووی کہتے ہیں من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت اے لا یأمرہم امر ایجاب و تحتیم بل امر ندب و ترغیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا لوگوں کو ترغیب دیتے تھے مگر زور نہیں دیتے تھے، اور اس کو نفل گردانتے تھے کہ یہ نفل نماز ہے۔ واجتمعت الامت علی ان قیام رمضان لیس بواجب، کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رمضان نہ فرض ہے، نہ رمضان کے روزے، نہ رمضان کا یہ تراویح، یہ تہجد، یہ قیام اللیل نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بل ہوا مندوب، بلکہ یہ نفل ہے۔ استمر الامر علی ہذہ، کہتے ہیں کہ اسی پر بات چلی، رسول اللہ بھی وفات ہو گئے، ابو بکر بھی وفات ہو گئے، عمر کا دور بھی کچھ نہ کچھ گزرتا رہا، ہر ایک آدمی ان کل واحد یقوم فی رمضان فی بیتہ منفردا، ہر آدمی اکیلا اپنے گھر میں یہ نفل پڑھتا تھا، کوئی 2 پڑھتا، کوئی 4 پڑھتا، کوئی 8 پڑھتا، خدا کرے تم 200 پڑھو۔ یہ ہے مسلم شریف کی پوزیشن کہ اس میں بھی نہ تراویح کا نام ہے اور نہ اس کا یہ طریقہ ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے، 8 رکعتیں لکھی ہیں، اور قیام رمضان اور قیام اللیل کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو امام مسلم یا امام بخاری 250 سال بعد کہتا ہے کہ عمر فاروق نے لوگوں کو جمع کیا، شاید یہ بھی سچ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر کے خلاف عمر کبھی نہیں چلیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں، اب دیکھو ایک تیسری کتاب ابو داؤد شریف، صفحہ نمبر نہ حدیث نمبر ہے 1371، یہ ہے ابو داؤد شریف، اس کی ہے روایت 1371 سے لے کر 372، 373، 374، 375، 376، 377، 7 روایتیں ہیں، مگر ان 7 روایتوں کے اندر میں انعام دے دوں گا اگر کسی نے یہ بتایا کہ اس میں تراویح کا نام رسول اللہ نے لیا ہے، حدیث کا حصہ ہے۔ ہاں امام ابو داؤد صاحب نے اوپر یا نیچے لکھا ہوگا، وہ امام ابو داؤد نے لکھا ہوگا، وہ ہمارا پیغمبر نہیں ہے۔ اس میں یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمت، کہ یہ نفل ہے، پیغمبر اس پر زور نہیں دیتے تھے، قام رمضان کہا ہے، تراویح نہیں کہا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک پھر اس 3 راتوں کے علاوہ کبھی نہیں ہوا، اور ابو بکر کے دور میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ 7 روایتیں ہیں تمہاری سامنے ہیں، کوئی مائی کا لال اگر اس میں تراویح کا نام تک ثابت کرے کہ رسول اللہ نے تراویح کا نام لیا ہے، یا یہ 3 راتوں کے علاوہ کیے ہیں، یا مستحب اور نفل کے علاوہ کوئی اور بات کی ہو۔ اب چوتھی کتاب ہے امام نسائی شریف کی، نسائی شریف، نسائی شریف کے اندر 1602 سے لے کر، یہ ہے نسائی شریف 1602 سے لے کر 603، 604، 605، 606، ان 5 روایات کے اندر ایک روایت میں کوئی بتا دے کہ تراویح کا نام لکھا گیا ہے، کوئی ذکر نہیں، صرف قیام رمضان اور قیام اللیل کہا ہے۔ یہی 3 راتیں 9 سال میں صرف 3 رات رسول اللہ نے نفل پڑھی ہیں، پھر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی کسی نے نہیں پڑھا، صرف تہجد پڑھتے تھے اپنی طرف سے، اور عمر نے کہا تھا جو گھروں میں سوتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جو یہاں باہر آ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نفل کی نماز گھروں میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ عمر کی بھی پوری بات یہ امت نہیں مانتی، آدھی بات مانتے ہیں،
मौलवियों का अपना दीन है। अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, इन लोगों के अपने अपने खुदा हैं जो किताबें जो जिन्होंने लिखी हैं, उन खुदाओं ने जो कुछ कहा है वो मानते हैं। वरना उमर ने भी कहा है जो घरों में है, नेमतुल बिदअतु हाज़िही वल्लती यनामूना अन्हा अफज़लु मिन अल्लती यक़ूमून, ये बुखारी के अल्फाज हैं कि जो घरों में सोते हैं वो बड़े बेहतर हैं जो मस्जिद में पढ़ते हैं। कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं इससे सोने वाले अच्छे हैं, इसलिए कि वो फिर घरों में नफल पढ़ेंगे और घर में नफल पढ़ना सवाब होता है। ये इमाम नसाई है। इसकी मैंने कहा 5 रिवायतें हैं। इसमें कोई तरावीह का नाम नहीं, सिर्फ क़ियामुल लैल और यही मुस्तहब का जिक्र है। इसके अलावा इसने इख्तिलाफी ज़ुहरी जिक्र किया है 2191 से लेकर 2210 तक। कोई तरावीह का नाम नहीं। क़ाम रमज़ान कहा है और रिवायत नंबर 210 के अंदर लिखा है सननतु लकुम क़ियामहू, सननतु लकुम क़ियामहू। यहां भी क़ियाम कहा है, तरावीहहू नहीं कहा मौलवी साहब, लेकिन सननतु लकुम कहा है। मगर ये भी याद रखना कि जहां इमाम नसाई ने सननतु लकुम कहा तो मौलवी साहब आधी बात क्यों खाते हो और आधी पढ़ते हो, उसके साथ लिखा ज़ईफ़ुन कि ये रिवायत ज़ईफ है। इसमें नज़र इब्न शैबान एक रावी है, उसने ये अल्फाज लगाए हैं और किसी रावी के रिवायत में ये सननतु लकुम के अल्फाज नहीं है। ये नसाई शरीफ ने खुद रिवायत नंबर 2210 में फरमाया है कि ये नज़र इब्न शैबान की वजह से ये सननतु लकुम के अल्फाज ज़ईफ हैं। और मैंने तुम लोगों को इमाम नवावी के जरिए सननतु लकुम के अल्फाज से बता दिया कि वहां से मुराद है नुदब, नफल मुराद है। अब सुननुल कुबरा इमाम नसाई की, इसकी एक और किताब है इमाम नसाई की जिसको सुननुल कुबरा कहा जाता है। इसकी दूसरे जिल्द में रिवायत सफ़ा नंबर 79 हदीस नंबर 2520, इसके अंदर हजरत ने बहुत सारी रिवायात नकल की हैं, लेकिन न तरावीह का नाम है, न फर्ज और वाजिब होना का नाम है, न 20 रकातों का नाम है। अलबत्ता ये जरूर लिखा है 2520 वाली रिवायत के अंदर सननतु लकुम क़ियामहू, सननतु लकुम क़ियामहू, कि ये गोया के जो मौलवी कहते हैं कि हमने आपके लिए इसका क़याम सुन्नत कर दिया है। हालांकि आप लोगों को पता है कि फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब की इस्तिलाहात फुक़हा ने बनाए हैं। रसूलुल्लाह को इन चीजों का बिल्कुल न उन्होंने फरमाया न कभी उन्होंने पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सनन तो कहता है उससे तरीका मुराद होता है, उससे सुन्नत मुराद नहीं होता। लेकिन वो रिवायत 2520 जो नसाई शरीफ ने सुननुल कुबरा में लिखा है उसमें भी वही रावी मौजूद है हद्दसना नज़र इब्न शैबान, जो ज़ईफ है और जिसने ये अल्फाज गढ़े हैं। इस पर बाद में मैं मजीद कलाम भी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इसके अलावा आप 6 नंबर किताब देखें इब्ने माजा, ये भी हमारे सिहाह सित्ता की एक किताब है, ईरानी साहब ने लिखी है, फारसी साहब ने। बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक सब फारसियों की लिखी किताबें हैं। इब्ने माजा 1326, 1327, 328 3 रिवायतें हैं और 3 रातों की बात इसमें जिक्र है और कोई चीज इसमें नहीं। सननतु लकुम क़ियाम का लफ्ज इसने भी जिक्र किया है, मगर वो साफ उसके अंदर भी यही रावी है जो मैंने आप लोगों को पहले से बताया, जिसको ज़ईफ कहा गया, नज़र इब्न शैबान,
جس کو نسائی سے صاحب نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور سنن تو کا معنی ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہے استحباب، لیکن ہے روایت پھر بھی ضعیف۔ نمبر 7 سنن الکبریٰ امام بہقی کی۔ نمبر 7 سنن الکبریٰ پہلے امام ترمذی کی کتاب بتا دوں، اس لیے کہ یہ صحاح ستہ میں ہے۔ صحاح ستہ کے اندر امام ترمذی 197 نمبر صفحہ ہے، یہ ترمذی ہے، اور حدیث نمبر 806، 807، 808۔ ان چند روایات کے اندر امام ترمذی نے یہی 3 راتوں کا ذکر کیا ہے کہ پوری 9 سال میں رسول اللہ نے 3 راتیں یہ نفل پڑھ لی ہیں مسجد میں۔ لیکن امام ترمذی نے ایک بات اور بھی کی ہے، فرمایا ہے واختلف اہل العلم، کہ اہل علم کا اس میں جھگڑا ہے۔ قال اصحاب المدینہ، کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں 41 رکعتا مع الوتر، کہ بھئی یہ رسول اللہ نے جو پڑھے ہیں یہ 41 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ہے تمہاری کتابیں مسلمانوں، مسلمان کہاں لے جا رہے ہو؟ رسول کی نمازیں جس کے لیے صحابہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے ان کے اعمال کو دیکھتے تھے، ان کو آپس میں محفوظ کرتے تھے، صحابہ ان کے پانی کو زمین پر ٹپکنے نہیں دیتے تھے، مگر کیسے صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی 11 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 41 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی لکھتا ہے 36 نمبری پڑھی ہیں، رکعتیں پڑھی ہیں۔ آخر یہ روایات کا جھگڑا کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ ریکارڈ کسی نے بعد میں ایسا گڑھا ہے جس کے ذریعے ہمارے رسول کو بدنام کیا گیا اور ہماری امت کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم اگر تم لوگوں نے ترمذی کو ماننا ہے تو ترمذی نے لکھا ہے کہ 41 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقال الشافعی وابن المبارک الثوری 20 رکعتا، کہتے ہیں کہ شافعی، ابن مبارک اور ثوری کہتے ہیں 20 پڑھتے تھے، 20 پڑھتے تھے۔ وقال اسحاق 41 رکعتا، امام اسحاق سب فرماتے ہیں 41 رکعتیں پڑھتے تھے۔ واختار شافعی ان يصلي الرجل وحده اذا كان قارئا، لیکن ترمذی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی امام شافعی کہتے تھے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ نماز آدمی اکیلا پڑھے۔ اور دوسری یرغب من غیر ان یأمرهم بعزیمۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں لوگوں کو زیادہ ترغیب نہیں دیتے تھے، بس نفل کی حد تک لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اور پھر اسی حال پر رسول اللہ کی زندگی رہی، ابو بکر کی زندگی رہی، اور ابتدائے عمر تک یہ باتیں ہوئی۔ گویا کہ صحاح ستہ اور سنن الکبریٰ امام نسائی تک، یہ 8 کتابیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی، جس میں نہ تراویح کا نام ہے، نہ رکعتوں کا یہ خاص ذکر ہے، بلکہ تہجد کی نماز، قیام رمضان، قیام اللیل صرف رسول اللہ نے 3 راتیں پڑھی۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی حال پر نوافل پڑھتے تھے، کوئی گھر میں پڑھتا تھا، کوئی مسجد میں پڑھتا تھا، تہجد ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے روایت عمر کے ذمہ لگائی، مگر اس کو بھی ہم سچ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ عمر کبھی رسول اللہ اور اپنے پیشرو ابو بکر کے خلاف نہیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا انہوں نے عمر کے ذمہ لگایا کہ اس نے 20 رکعتوں پر لوگوں کو جمع کیا، مگر ساتھ تو مولوی صاحب یہ بھی پڑھا کرو کہ عمر خود نہیں پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ جو صحابی ذکر کر رہا ہے عبد الرحمن بن عبد القاری، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وہ باہر گھومتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں سوتے ہیں وہ یہاں پڑھنے والوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں گھر میں یہ نفل پڑھیں گے، اور یہ لوگ یہاں مسجد میں پڑھتے ہیں جو بہتر نہیں ہے۔ مولوی صاحب پورا دین اگر دین ہے تو پورا دین مانو۔ اب 2 باتیں رہ گئی۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ ابن ماجہ، نسائی
وغیرہ کتابوں نے سننت لکم قیامہ لکھا ہے۔ کچھ عقل کے اندھے اور علم کے ناقص اور تراویح کے عاشق اور اللہ پر کو نہ جاننے والے، تراویح اور عبادات کے عاشق، وہ کہتے ہیں سننت لکم آیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ تو سننت لکم قیامہ ابن ماجہ اور نسائی نے ذکر کیا ہے، کچھ دیگر کتابیں بھی ہیں، میں بتاتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سننت قیام لکھا ہے، سننت تراویح نہیں لکھا، لہٰذا آپ تراویح کو کہیں اور سے ڈھونڈے۔ سننتو کا لفظ اگر تمہیں اس کا معنی نہیں آتا تو سننتو کا معنی ہے طریقہ، اور یہاں اس سے مراد ہے ندب، ندبت لکم۔ آپ اس کو ابن اسیر وغیرہ کی کتابوں میں دیکھیں۔ پہلی بات تو اس نے تراویح نہیں کہا۔ نمبر دو، مسلم شریف نے اور ابو داؤد شریف نے دونوں ذکر کیا ہے غیر ان یأمرہم بعزیمت، کہ سختی نہیں کرتے تھے اور امر نہیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے الاتفاق بمندوب، کہ علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ نفل ہیں۔ نمبر تین، اور جو روایت ہے کہ بھئی روایت کے اندر آیا ہے کہ سننت لکم، یہ روایت میں نضر بن شیبان الحدانی البصری ہے۔ میرے بھائی آج کل عوام بھی سمجھ چکی ہے، وہ دیکھتے ہیں نیٹ میں دیکھتے ہیں کہ راوی کمزور ہے، لہٰذا یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، اس آدمی کی روایت کوئی روایت نہیں ہوتی۔ الضعفاء والمتروکین میں ابن جوزی نے جلد 3 صفحہ 161 میں اس کی روایتوں کو رد فرمایا ہے۔ دیوان الضعفاء 410 میں اس راوی پر کلام ہے۔ المغنی فی الضعفاء جلد 2 458 میں اس راوی کی غیبت کی گئی ہے۔ ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، وقال ابن خراش لا یعرف الا بحدیث ابی سلمہ فی رمضان، کہتے ہیں اس نسخے کا تو ہم نام تک نہیں جانتے ہیں، البتہ حدیث ابی سلمہ رمضان کے اندر یہ ٹپک پڑتا ہے، باقی ان کو ہم نہیں جانتے کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے۔ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین جلد 16 صفحہ 93 میں بھی اس پر کلام ہے، اور پھر امام بخاری نے اس راوی پر کلام کیا ہے۔ وعلل البخاری والدارقطنی حدیثہ، کہتے ہیں امام بخاری اور امام دارقطنی نے اس کی روایت پر یہ جرح کی ہے کہ اس میں یہ علت ہے کہ یہ اپنی روایت میں عن ابیہ کہتا ہے، حالانکہ یہ روایت عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ہے، عن ابیہ لفظ اس نے اپنی طرف سے لگایا ہے۔ امام دارقطنی نے علل کے اندر یہی کلام اس پر کیا ہے، عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ، لیکن اس روایت میں امام دارقطنی صاحب نے لکھا ہے کہ لم یذکر سننت لکم قیامہ، جو صحیح روایت جس نے نقل کی ہے اس میں سننت والے الفاظ ہے ہی نہیں۔ امام بزار کہتے ہیں تفرد بہ نضر بن شیبان، کہ یہ روایت نضر بن شیبان نے اپنی طرف سے گڑی ہے، متفرد ہے وہ اس میں۔ اسی طرح میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 258 رقم 906 پر اسی راوی کے اوپر کلام کیا ہے۔ سنن الکبریٰ بیہقی میں ترویحات کا لفظ آیا ہے۔ یہ مولوی جو کبھی کوئی اونچا کرتے ہیں، دیکھو یہ تراویح کا لفظ آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترویحہ استراحت کو کہا جاتا ہے، جب آدمی تک جاتا ہے تو آدمی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے استراحت کرتا ہے، پشتو میں اس کو دمہ کہتے ہیں۔ دمہ کے نام سے کوئی عبادت دنیا میں نہیں ہے کہ آپ دمہ کر لیں۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ احناف جلسہ یہ جو 2 سجدوں کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ استراحت جس کو کہتے ہیں یہ نہیں مانتے۔ بہرحال ترویحات کا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن بیہقی میں جو نام آیا ہے تو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو تراویح کا لفظ آیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ روایت جو بیہقی نے نقل کی ہے سنن الکبریٰ میں، یہ عن ابی الحسناء یہ راوی ہے۔
عن ابی الحسناء. اس کو ابن حجر نے تقریب التہذیب رقم 8053 میں لکھا ہے اسمہ الحسن وقیل الحسین مجہول. کہتے ہیں اس کا نام بھی کسی کو نہیں آتا، کوئی کہتا ہے حسن ہے، کوئی کہتا ہے حسین ہے، لیکن ہے شخص مجہول. اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فارسی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ خزداری ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مجہول ہے، یہ فارس کا ہے، یہ پتہ نہیں کیا بھلا ہے. اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عن ابی الحسناء عن علی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی سے سنا، اور کتابوں نے لکھا ہے کہ اس کی ملاقات علی سے ہوئی ہی نہیں. ابن حجر نے تقریب التہذیب جلد 12 صفحہ نمبر 79 میں لکھا ہے روا عن الحکم بن عتیبہ عن خنش عن علی. کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے، روایت کیا ہے راوی نے حکم سے، اور اس نے عتیبہ سے، اور اس نے خنش سے، اور اس نے علی سے. 3 واسطے ہیں اس کے اور علی کے بیچ میں. اس نے تینوں کو کاٹ دیا اور اپنی طرف سے روایت بنا دی، اور اس میں یہ لفظ گسیڑ دیا. اور آج کل کے مبتدعین اور تراویح کے شوقین اور فرض نمازوں سے متنفر اور جہاد کے دشمن اور اللہ کے حکمرانی اور حاکمیت سے آنکھیں چرانے والوں کے لیے روایت بنا دی، مگر ہے روایت من گڑت. یہی روایت بہقی میں بھی ذکر ہے، لیکن وہ تو غریب، میں نے کہا کہ وہ کمزور. ابن الحسنہ اس میں راوی مجہول ہے، اور 3 راوی بیچ میں چھوٹے ہیں. امام بہقی کے علاوہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہیں. کوئی مولوی وہ اٹھا کر کے عوام کے سامنے لائے دیکھو یہاں بھی تراویح لکھا ہے. بھائی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 163. یہ کتابیں میں نے ساری چھان ماری ہیں مولوی صاحب. میں تمہاری طرح صرف رٹا لگانے والا نہیں ہوں، نہ لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 163 میں ان علی امر رجلا یصلی 20 رکعتا. ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے کہ علی نے ایک آدمی کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. اس میں ترویحہ کا لفظ نہیں ہے. اور یہی روایت شیعوں کی کتاب مسند الامام زید بن علی صفحہ نمبر 158 میں بھی ہے، مگر اس کا مرکزی راوی ابو خالد عامر بن خالد الواسطی ہے جو کذاب ہے. اگر کوئی اس کا کذب اور جھوٹا ہونا دیکھنا چاہتا ہے تو انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر صفحہ نمبر 614 میں دیکھ. تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ نمبر 322 ترجمہ نمبر 7951 میں یہ ابو الحسنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عن الحکم بن عتیبہ بن حنش کہ یہ خائن نے یہ واسطے کاٹ لیے ہیں، اس کی علی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 166 میں ایک روایت ہے جی 7689. اس میں 5 ترویحات کا ذکر ہے. مولوی صاحب جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ دیکھو ترویحات کا لفظ آیا. مگر اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک راوی الفضل بن دکین ہے. الفضل بن دکین ایک ضعیف اور ایک جھوٹا آدمی ہے. الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین نے بھی اس کو جھوٹا کہا ہے. تاریخ اسماء الضعفاء والکذابین والمتروکین ابن شاہین کی کتاب ہے. رقم یعنی ترجمہ نمبر 500 میں اس نے لکھا ہے کہ ابن معین نے کہا کہ الفضل بن دکین ضعیف ضعیف راوی ہے. المغنی فی الضعفاء جلد 2 صفحہ نمبر 190 میں بھی اس کو یتشیع لکھا ہے کہ یہ راوی اس میں شیعیت تھی، یہ سنیوں کے مسلک میں ایسی چیزیں داخل کرتا تھا تاکہ وہ گڑبڑ ہو جائے. میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 349 میں بھی اس کو شیعہ کہا ہے. قانون الضعفاء صفحہ نمبر 284 میں بھی اس کو شیعہ کہا ہے.
ایک اور روایت ہے، روایت نمبر 7690، مجھے یقین ہے یہ مولویوں کو بھی معلوم نہیں ہوں گی، لیکن اچھا ہے معلوم بھی ہو جائے اور اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے، کہ اس روایت میں آیا ہے، مگر اس میں محمد ابن فضیل ایک راوی ہے، الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین والدجالین، انہوں نے 13,317 نمبر میں اس راوی پر کلام کیا ہے۔ احوال الرجال صفحہ 87 کے اندر لکھا ہے زائغ عن الحق، کہ یہ حق سے بہت ہٹا ہوا آدمی تھا۔ اوقیلی نے اس کو الضعفاء جلد 5 صفحہ نمبر 355 پہ ذکر کیا ہے۔ المغنی فی الضعفاء جلد 2 صفحہ نمبر 362 میں اس پر کلام کیا گیا ہے کہ لا یحتج بہ، کہ اس سے کوئی دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ قانون الضعفاء صفحہ نمبر 394 میں اس کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اور تیسری ایک روایت ہے 7730، یحییٰ بن واضح ابو تمیلہ اس میں راوی ہے۔ ابن معین نے ابو تمیلہ کو لکھا ہے کہ یہ کوئی شے نہیں، اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ اب ایک اور ایٹم بم بھی ذرا یہ لوگ سن لیں، جو لوگ جن کتابوں کے اندر یہ سننت لکم کا لفظ آیا ہے اور تراویح کا لفظ آیا ہے، اس پر عوام سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیثیں نہیں ہے، یہ آثار ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحاح ستہ میں نہیں آئی، بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور وغیرہ وغیرہ کتابوں میں آئی۔ نمبر 3، سننت کا معنی ہے ندبت۔ نمبر 4، یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ نمبر 5، سب سے بڑی بات یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم احناف ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، احناف کے ہاں قاعدہ ہے، کتابیں ہیں، ان کو اپنے کتابیں ماننی پڑیں گی، ان کو اپنے حجتیں ماننی پڑیں گی۔ ہم تو قرآن کے علاوہ اور سنت موافقہ کے علاوہ کسی چیز کو حجت ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری اوپر تمہاری کتاب حجت نہیں ہے، لیکن تمہاری اوپر تو تمہاری کتاب حجت ہے۔ خدا کے بندو، اپنی کتابوں کو تو مانو۔ اب اپنی ایک اور کتاب کا حوالہ سنو، علماء نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر، امام شاہ ولی اللہ جلد 1 صفحہ نمبر 260 میں لکھا ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عجالہ نافعہ صفحہ 7 پر لکھا ہے، اور مولانا سرفراز خان صفدر تبرید النواظر صفحہ نمبر 184 میں لکھتے ہیں۔ جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی درس ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 71 میں لکھتے ہیں۔ سرفراز خان صفدر ازالت الریب صفحہ نمبر 423 پہ لکھتے ہیں۔ یہی سرفراز خان صفدر دل کا سرور صفحہ نمبر 187 پہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ 7 کے 7 کتابیں اور علماء لکھتے ہیں کہ طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کتابوں سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، ان کی احادیث فقہا کے نزدیک معمول بہا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کتابوں کے خلاف، طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کتابوں کے خلاف اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ ان کتابوں پر کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی حکم مستنبط نہیں ہوگا، ان کی کتابوں سے کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اس میں تراویح ہے، 20 ہے، 25 ہے، 45 ہے، نہیں۔ اچھا، ان میں کتابیں کون کون سے ہیں؟ آپ لوگ ترمذی، درس ترمذی کی جسٹس تقی عثمانی کی صفحہ نمبر 117 دیکھیں، اگر چھاپ آپ کے ہاں دوسرا نہ ہو۔ ابن ماجہ، دارقطنی، تمام امام بحقی کی کتابیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند طیالسی، سنن سعید ابن منصور، مسند الحمیدی، معاجم طبرانی، مسند شافعی، مسند دارمی، مسند ابی یعلا، صحیح ابن حبان، مستدرک، اور امام طحاوی کی سب کتابیں، تصانیف طبرانی،
مسند احمد، تفسیر ابن مردویہ، کتب تاریخ ابن کثیر کے علاوہ سب تفاسیر، یہ سب طبقہ ثالثہ میں ہیں۔ اب رابعہ دیکھو، کتاب الضعفاء ابن حبان، کتب حاکم، الضعفاء عقیلی، الکامل ابن عدی کی احادیث، یہ نہیں کہ رجال کی کتاب، رجال احادیث، تصانیف ابن مردویہ، تصانیف بغدادی، تصانیف ابن شاہین جو حدیث کی ہیں، تفسیر ابن جریر طبری، کتب فردوس دیلمی، تصانیف ابو نعیم، تصانیف جوزجانی، تصانیف ابن عساکر، تمام تصانیف ابو شیخ، تمام تصانیف ابن نجار، تمام تصانیف حکیم ترمذی، نوادر الاصول، تاریخ الخلفاء سیوطی کے، مسند خوارزمی، یہ سب کتابیں تمہاری 7 کتابوں نے لکھا ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو میرے مہربان، یہ ہے تراویح کی حقیقت کہ یہ نفل ہے، اس کی تعداد بھی نہیں ہے، نہ 20 ہے، نہ 40 ہے، نہ 41 ہے، نہ 8 ہے، جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جو گھروں میں پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے، اندھیری راتوں میں پڑھتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بخاری نے لکھا ہے کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، وہ مسجدوں سے زیادہ فائدے میں ہیں۔ اور عمر فاروق کی جس روایت میں آیا ہے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ عمر خود بھی اس کو نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے بندو، ذرا قرآن اور سنت پڑھ کر کے میرا جواب دیا کرو۔ ایسی آسان بات نہیں ہے کسی مولوی کا جواب دینا۔ چیلنج دینا بھی آسان ہے، مناظرین کو چیلنج دینا بھی آسان ہے، اور مرغیوں کی طرح ٹونگے لگانا اور لوگوں کے ساتھ لڑنا بھی آسان ہے، لیکن لوگوں کو حقیقت میں ہرانا اور ان کی کتابوں کا اور ان کے حوالوں کا صحیح جواب دینا یا ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ عوام کو، مسلمانوں کو صحیح دین عطا فرمائے، مولویوں کو اللہ ہدایت دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔